بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کمالات کا ذکر فرمایا تھا۔ کیا کیا؟ کہ آپ کو اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا، دین اسلام کے وہ راز آپ کے دل میں کھولے جو اللہ نے کسی اور کے دل پر اپنی معرفت کے رازوں کو اللہ نے نہیں کھولا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوجھ کو ہلکا کیا، یعنی آپ جس کڑھن میں مبتلا رہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا تو آپ سے باز پرس ہونے والی نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ تیسری خصوصیت اللہ نے یہ بیان فرمائی جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قیامت تک لیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اذان کے اندر جب مؤذن اللہ اکبر کہے گا تو اس کو کہنا پڑے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ خصوصیات ہیں 3۔ پھر اس کے بعد آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یا آپ کے متبعین کو دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ مشکلات، یہ تاریکی کے بادل ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ موجودہ مشکلات عن قریب آسانیوں میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے بیان فرمایا بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، آپ مشکل کو مشکل نہ سمجھیں۔ یقیناً تاریکی کے بعد نور کی برسات ہوتی ہے، اندھیرے کے بعد دن کا اجالا ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تنگیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس کو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ آسانیوں میں ہیں اس کو اللہ کی رضا کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ نے بیان فرمایا، اور ہوا بھی یہی کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے
وہ نظارے بھی دیکھے کہ دنیا کھینچی کھینچی ان کے قدموں کی طرف چلی آئی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خصوصیت صرف آپ ہی کی نہیں ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلکہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کا دستور عام ہے امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اس کے اندر درس عبرت ہے کہ عارضی مصائب اور شدید تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا دائمی وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے بعد راحت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ نے یہ جملہ اس سورت کے اندر 2 بار استعمال اسی لیے کیا ہے۔ پہلی آیت میں تسلی اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے لیے ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف آپ ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ عام قاعدہ ہے کہ تاریکی کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے، اور بندہ مومن آسانیوں اور مشکلات کو دیکھ کر اللہ کی تائید یا ناپسندیدگی کا فیصلہ نہ کرے۔ دنیا کی زندگی میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے اپنی رحمت کی نظر پھیر لی، اور اگر آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے۔ اللہ کی تائید ہمیشہ حق کے ساتھ رہتی ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری سمجھداری اور ہوش اور فکر کے ساتھ حق اور ناحق کو پہچانے اور حق کا ساتھ دے اور ناحق سے بچے۔ بہرحال اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک عام اصول بیان فرمایا کہ ان مع العسر یسرا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پہلی آیت کا اس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا ہی اگرچہ عبادت، آپ اگر تبلیغ کرتے، تعلیم فرماتے، اصلاح باطن فرماتے، آپ حکمرانی فرماتے، تو تھا تو سب اللہ ہی کے لیے۔ اس اعتبار سے آپ کا ہر کام عبادت ہی تھا، اور ہر وہ کام جس میں پیش نظر اللہ کی رضا ہو تو امت مسلمہ کے لیے بھی وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ آپ اگر کما رہے ہیں اور کما اس لیے رہے ہیں کہ مجھے رزق حلال کھانے کا حکم دیا، اولاد کو رزق حلال کھلانے کا حکم دیا، گھر والوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھے پر اللہ نے رکھی، ان کے خرچ اخراجات کو برداشت کرنے کا حکم دیا، آپ اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا یہاں سے بھی حاصل ہو جائے، تو آپ کا کمانا، محنت کرنا، کوششیں کرنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی تعلیم سے، تبلیغ سے، دعوت کے کاموں سے، جہاد کے کاموں سے اور تزکیے سے، سرداری سے، حکمرانی سے، تو فَانصَبْ، تو آپ اللہ کی تنہائی میں اتنی عبادت کریں کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں، یعنی عبادت کا وہ مقام حاصل کریں کہ جسم عبادت کرتے کرتے تھک جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگا کر آدمی یہ سمجھے کہ بس ہو گیا میں نے عبادت کر لی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات
تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتے، دعوت کے کاموں میں مصروف رہتے، تعلیم میں مصروف رہتے، اور آپ جہاد کے کاموں میں مصروف رہتے، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اتنا بس نہیں ہے، بلکہ آپ تنہائی میں ذکر اللہ کریں، تنہائی میں عبادت کریں، اور اتنی عبادت کریں کہ جسم پر تھکن کے آثار نمودار ہونے لگیں۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم میں، تبلیغ میں، اصلاح خلق کے مخلوق کے کام میں مصروف رہتے ہیں، ان کو اس بات سے غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ ان کا کچھ وقت تنہائی میں توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ کے لیے بھی مخصوص ہونا چاہیے۔ آپ چاہے جس کام میں بھی مصروف ہوں، تھوڑا سا وقت توجہ الی اللہ کے لیے تنہائی میں نکالیں، کیونکہ ہمارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ آپ چاہے جس منصب پر پہنچ جائیں، میرا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے بڑھا ہوا نہیں ہو سکتا، حاشا و کلا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ جب آپ تنہائی میں آئیں تو عبادت میں جسم کو تھکانے کی عادت ڈالیں۔ علماء کے لیے، دینی کاموں میں مصروف رہنے کے والوں کے لیے اس سلسلے میں بڑی ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور پھر فرمایا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف خوب رغبت کے ساتھ، خوب شوق کے ساتھ توجہ رکھیں۔ یہ توجہ رکھنا بھی ایک عبادت کے اندر شامل ہے۔ اس میں آتا ہے آدمی ذکر اللہ کرے، قرآن پڑھے، یا نوافل میں مشغول رہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح راتوں میں تہجد کی نماز میں آپ لمبا قیام فرماتے، لمبا رکوع فرماتے، لمبا سجدہ فرماتے، بعض اوقات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی عبادت کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، لیکن پھر ہمیں آپ کی آہٹ محسوس ہوتی۔ بہرحال یہ مضمون اللہ نے سورہ الم نشرح کی اخیر کی ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ شروع کی آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیتوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا، ہر قسم کے گناہ اور گندگی سے آپ کو پاک کر دیا، آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، اور آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا، چاہے نماز میں ہو، اذان میں ہو، اقامت میں ہو یا خطبے میں ہو۔ پھر یہ مضمون اللہ نے اس صورت میں بیان کیا کہ مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور پھر اب آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد تنہائی میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکا دیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یہ مضمون سورہ الم نشرح کا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً
چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ ابھی دین اسلام کی شروعات ہے، اور آپ کو اگر تکلیفیں پیش آ رہی ہیں تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی آئیں گی۔ اور پھر اصول اللہ نے بیان فرمایا، ان مع العسر یسرا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ، کس سے فارغ ہو جاؤ؟ یعنی مخلوق کی خدمت سے، تعلیم سے، تبلیغ سے، تزکیہ نفس سے، حکمرانی سے، سرداری سے، جب تم گویا کہ مخلوق سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ، یعنی بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ سبحان اللہ۔